نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف آپ کی تشریف آوری سے پہلے سے ہو رہی ہے۔ تمام انبیاء حضور کے تذکرے کرتے رہے، بشارتیں دیتے رہے، نشانیاں بتاتے رہے، شانیں بیان کرتے رہے، اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، بلکہ روز محشر بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کی تفسیر میں آپ سن چکے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ تو ذکر مصطفیٰ پہلے بھی کرتے رہے، بعد والے بھی کر رہے ہیں، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اب زبان مصطفیٰ سے سنیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کیسے بیان فرمائی۔ خود حضور نے اپنا تعارف کروایا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا اور اپنی شان بیان کی لفظ انا کے ساتھ۔ انا اس کا مطلب ہے میں کون ہوں، میری شان کیا ہے۔ فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، لا فخر۔ آج میں نے آپ کو 12 حدیثیں کم از کم سنانی ہیں انشاءاللہ۔ ویسے لفظ انا کے ساتھ بہت ساری احادیث ہیں جن کو محدثین نے اکٹھا کیا ہے، کم از کم 12 انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں محمد ہوں۔ انا احمد، میں احمد ہوں۔ محمد کون ہوتا ہے؟ محمد، لفظ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف کی جائے۔ محمد کون ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے، بعد حمد، تعریف کے بعد پھر تعریف کی جائے۔ جب تعریف کر لی جائے نا تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد پھر تعریف کی جائے۔ جب وہ تعریف ہو جائے تو اس کے بعد پھر تعریف کی جائے۔ مشرکین مکہ کفار کہنے لگے یار تم ان کے خلاف بیٹھ کر باتیں بھی کرتے ہو، منصوبے بناتے ہو، بہت کچھ کہتے ہو، اور پھر نام بھی ان کا محمد کہتے ہو، تو محمد تو وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، اور تم محمد بھی کہتے ہو اور بدخوئیاں بھی کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر ہم محمد نہیں کہیں گے، ہم کوئی اور لفظ کہیں گے۔ انہوں نے بے ادبی والا ایک لفظ پکارنا شروع کر دیا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک صحابی نے سنا، مغموم ہوئے حضور کی بارگاہ میں، سرکار وہ تو آپ کو مذمم کہہ رہے ہیں، وہ اس طرح آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کسی مذمم کو گالیاں دے رہے ہیں، کسی مذمم کی باتیں کر رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ہے جس کی تعریف کی جائے اور تعریف کے بعد پھر تعریف کی جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشر بی عیسی ابن مریم، فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ آپ نے وہ دعا سنی ہوئی ہے، پھر سنا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کی دیواروں کو مکمل کر لیا تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے رب ان میں وہ شانوں والا رسول میری اولاد میں بھیج دے،
فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں اور جس جس نبی نے میری بشارت دی ان میں سب سے آخر میں بشارت دینے والے عیسیٰ ابن مریم ہیں. یعنی سب انبیاء حضور کی بشارتیں دیتے رہے، حضور کی خبریں دیتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، لوگوں تیاری کر لو، وہ شانوں والے آقا آنے والے ہیں. پھر فرمایا انا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر، یعنی میں مٹانے والا ہوں، میں مٹانے والا ہوں کہ میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دے گا. میں کفر کو مٹانے والا ہوں. اور آپ تاریخ دیکھیں، وہ سیاہ ترین دور تھا جس دور میں آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. تو حضور کی آمد کیا ہوئی کہ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئیں ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. پھر فرمایا انا النبی الامی الصادق الذکی، فرمایا میں غیب کی خبریں دینے والا وہ نبی ہوں جس نے اہل دنیا میں کسی سے نہ پڑھا. غیب کی خبریں بھی دے رہے ہیں اور امی ہیں. امی کا معنی کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ان پڑھ. بھئی حضور علیہ السلام کے لیے یہ لفظ نہیں بولنا، یہ بڑا نازک مقام ہے. امی کا معنی یہ نہیں ہے. امی کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات میں رب کے سوا حضور نے کسی سے نہیں پڑھا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا کبھی کسی نے کہ میں نے ان کو کوئی بات بتائی ہے، کتاب پڑھائی ہے. نہ ہی نبی پاک علیہ السلام کسی لائبریری میں گئے، نہ حضور نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ علماء کی مجلس میں گئے. ما کان و ما یکون کی خبریں بتا رہے ہیں، کسی کتاب کو پڑھا نہیں. یہی تو عظمت مصطفیٰ ہے. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. اول و آخر سب کچھ جانے، بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. 5 احادیث ہو گئی. چھٹی حدیث سنیے. فرمایا انا النبی الرحمہ، میں رحمت والا نبی ہوں. میں رحمت والا نبی ہوں. بہت بڑی بات ہے. پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے تھے نا، لوگوں کو بتاتے تھے لوگوں گناہ چھوڑ دو، نافرمانیاں چھوڑ دو. جب لوگ باز نہیں آتے تھے تو کہتے تھے اگر باز نہ آئے تو عذاب آ جائے گا. پھر ڈراتے تھے عذاب آنے والا ہے، عذاب قریب ہے. یہاں تک کہ عذاب آ جاتا تھا. لیکن حضور آئے، نافرمانیاں ہوئیں، پھر ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہ تکالیف پہنچائیں
کہ فرمایا سابقہ انبیاء کو جو تکالیف پہنچی تھی اس سے زیادہ مجھے تکلیف پہنچائی گئیں، لیکن عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ نبی الرحمہ ہیں، اور رحمت کے اعتبار سے ہر نبی کے ساتھ رحمت ہوتی ہے، لیکن رحمت کے اعتبار سے جو مقام میرے اور آپ کے اللہ جپال آقا کو ملا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے، صرف ایمان والوں کے نہیں، کافروں کے لیے بھی، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی، صرف جانوروں کے لیے نہیں، نباتات و جمادات کے لیے، بلکہ کائنات کی ہر شے کے لیے اللہ نے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ دیکھیں نا کتنی بڑی رحمت ہے۔ پہلے لوگ جب انبیاء کرام کو تکالیف پہنچاتے تھے تو عذاب آیا کرتا تھا، جب چیلنج کرتے تھے تو عذاب آیا کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، یہاں تک کہ مشرکین نے چیلنج کے طور پر عذاب کو مانگا، چیلنج کے طور پر، اچھا اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ سچے نبی ہیں تو لاؤ نا ہم پر عذاب، آسمان سے پتھر برساؤ نا ہم پر۔ تو کیا آیت نازل ہوئی؟ اللہ اکبر، اللہ کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اے محبوب جب تو ان میں موجود ہے تو میں عذاب بھیجوں؟ انت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں تو میں عذاب بھیجوں؟ اللہ عذاب نہیں بھیجنے والا۔ آج بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وجود مسعود اسی دھرتی پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضور آسمانوں پر نہیں گئے، آج بھی میرے مصطفیٰ اس دنیا میں ہم میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے عذاب ٹلا ہوا ہے۔ صدقے طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہے ہم پر، شہر محبوب نے دنیا کو بچا رکھا ہے۔ فرمایا میں نبی رحمت ہوں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ خاتم النبیین بھی فرمایا، اور لفظ خاتم النبیین کی وضاحت بھی حضور نے خود فرما دی، لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے انبیاء جب تشریف لاتے تھے تو ان کے بعد مزید انبیاء کی حاجت رہتی تھی، ضرورت رہتی تھی، مزید کسی کی طلب رہتی تھی کہ وہ آئے اور مزید لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اور آمنہ کے لال جب آئے، اس شان و شوکت کے ساتھ آئے، اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا میں بانٹنے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ اچھا بخاری شریف کے جس پیج پر یہ حدیث ہے وہاں اس ملتے جلتے الفاظ سے کئی حدیث ہیں، انا قاسم و خازن واللہ معطی بھی ہے، انا قاسم واللہ یعطی بھی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقسیم کرنے والا میں مصطفیٰ ہی ہوں، اللہ کی جتنی عطائیں ہیں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا
ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ عرش کے رب کی قسم، جس کو جو ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے، کیونکہ حضور خود فرما رہے ہیں انا قاسم واللہ یوتی، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انا اجود ولد آدم، میں اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ حضور کی سخاوت کی بات ہو نا تو گھنٹوں اسی پر بیت جائیں آقا نے کیسے سخاوت کی ہے۔ بس اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف تاجدار بریلی کا شعر سنا دیتا ہوں آپ کو۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور آپ کی سخاوت، واہ کیا کہنے آپ کے جود و کرم کے، آپ کا سائل لفظ نہیں سنتا۔ سخی جب دیتا ہے نا تو پھر دے دیتا ہے، جب نہیں دیتا تو کیا کہتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا جو آپ کے پاس آ گیا لفظ نہیں سنتا وہ، بلکہ جو آتا ہے آپ اس کو عطا فرما دیتے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، میں ہی اگلوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہوں، پہلوں میں بھی بعد والوں میں بھی اللہ نے سب سے زیادہ میں محمد مصطفیٰ کو عزت عطا فرمائی ہے۔ زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد۔ کیا بات ہے، حضور کی عزت دیکھو، حضور کی بلندی دیکھو، کیا ہے حضور کی بلندی؟ زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا۔ عرش جو ہے نا حضور کے ٹھہرنے کی جگہ ہے،
اور فلک جو ہے نا حضور کا فرش ہے. مکارش ان کا فلک فرش ان کا، مکارش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. 10 احادیث ہو گئیں. 2 احادیث ایک ہی عنوان پر ہیں، دونوں اکٹھی سنا کر پھر آخر میں پھر تاجدار بریلی کا شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. فرمایا میں ہی قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. دیکھو نا 4 بندوں میں کوئی سردار بن جائے اور بات ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا محلے میں ایک بندہ سردار ہوتا ہے، لیکن وہ جو محلے کا سردار یا بڑا ہوتا ہے جب وہ شہر میں سٹی میں جاتا ہے تو وہاں اس سے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو ایک شہر کا بڑا ہوتا ہے، بڑا عہدیدار، لیکن جب وہ ضلع میں جاتا ہے تو وہاں اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں. اچھا وہ پورے صوبے کا ایک بڑا ہو گیا، سی ایم ہو گیا، لیکن جب وہ مرکزی کابینہ میں جائے گا تو وہاں پرائم منسٹر بھی ہوگا. اچھا پرائم منسٹر پورے ملک میں بڑے عہدے والا ہے، لیکن وہ جب اقوام متحدہ میں جائے گا تو وہاں اور بھی بہت سارے پرائم منسٹر ہوں گے. تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا، کوئی کہاں کا بڑا کوئی کہاں کا بڑا. قیامت کا دن وہ ہے جب سارے پیش ہوں گے، سب جمع ہیں، پہلے والے بھی بعد والے بھی، اور ان سب میں سردار میرے اور آپ کے لجپال آقا ہوں گے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہاں پہ فرمایا انا سید ولد آدم، تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. پھر ایک اور مقام پر فرمایا انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا سردار ہوں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. یہ الحمدللہ 12 احادیث مکمل ہو گئی ہیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ پھر بھی اللہ کے توفیق سے حضور علیہ السلام کی نظر عنایت سے جاری رہے گا.